پوچھتا ہوں کہ شہباز گل صاحب اگین ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں تھوڑا سا ماحول ایک سخت ہو گیا ہے وفاق اور سندھ کے درمیان. اب اس کو چلیں یہ جو بھی تھا جس کی بھی غلطی بھی تھی, اب اس کو تھوڑا ڈیفیوز کر کے اگر ہم آگے سے اگر چیزیں ذرا بہتر کر سکیں کہ جہاں ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہم دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف جو نظریہ تھا وہ آج بھی ہے, لیکن ابھی چونکہ ہم دونوں کی آپس میں اپوزیشن ہے وہ تو سیاسی نوعیت کی ہے, اب اس سے بڑی اپوزیشن آ گئی جس کا نام کورونا ہے, اس لیے ہم ان اختلافات کو رکھیں گے, کوئی کسی کی پیچھے نہیں ہٹ رہا, لیکن فی الحال بالائے طاق رکھتے ہوئے سب ہیں کہ مل کے لڑیں گے کورونا سے. یہ فضا ہو سکتی ہے شہباز گل صاحب پلیز؟ اب دیکھیے وسیم جی, آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے ایک بڑی تعداد میں جو ریاستیں ہیں ان کے جو گورنرز ہیں ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کے پر بڑی کھلی تنقید ہے, اور اسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بڑی کھلی تنقید ہے واپس ان گورنرز. جی, نیو یارک کے گورنر سے اتنا پھڈا پڑا ہوا, ٹوری پارٹی دیکھ لیں یا دوسرے دیکھ لیں, ان کی بھی بورس جانسن جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں. تو سیاست میں اختلاف رائے ہونا, ڈیموکریٹک انوائرمنٹس میں اختلاف رائے ہونا بالکل کوئی بری بات نہیں, اور یہ لڑائی نہیں ہوتی. جب ایک بیان ادھر سے دیا جاتا ہے اور اس کا جواب ادھر سے دیا جاتا ہے تو یہ لڑائی نہیں ہوتی, یہ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پہنچانے. جیسے ادھر سے مرتضی وہاب صاحب کی ذمہ داری ہے فار ایگزامپل, تو ادھر سے میری ذمہ داری ہے, تو میں ایک بیان میں واپس فیڈرل گورنمنٹ کا نقطہ نظر دوں گا. اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری طرف سے اگر آپ آنےسٹی کے ساتھ اس کو پیچھے سے دیکھ لیں, اس کی ایویلویشن کر لیں, تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ شروع کیا. ہوا یہ کہ جب این سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے 2 بجے, میں ان میٹنگز میں ہوتا ہوں, میں نے ہو سکتا ہے کیونکہ ویڈیو لنک پہ ہوتی ہے تو میں نے مرتضی صاحب کو دیکھا نہیں, ہو سکتا کئی دفعہ وہ ویو نہیں ہوتا کیمرے کا پورا, سارے لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن ان میٹنگز میں میں نے انہیں نہیں دیکھا, تو شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی اچھی کوہیزونیس ہے, وہاں پر کتنا اچھا بھائی چارہ ہوتا ہے ان میٹنگز کے اندر. ان ساری میٹنگز میں میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر سب سے پہلے مراد علی شاہ صاحب کو سنتے ہیں, باقی سارے صوبوں سے پہلے ان کو تمام وقت دیتے ہیں جتنا بولیں, وہاں پر میوچل کنسنسس کے ساتھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگلے دن پریس پہ بیان سندھ گورنمنٹ سے ڈیفرنٹ کیوں آتے تھے. مثلا این سی سی کی میٹنگ 2 بجے ہو رہی ہے تو 12 بجے پریس کانفرنس ہوتی ہے, 30 منٹ کی پریس کانفرنس, 27 منٹ ہم پہ اٹیک کیا جاتا ہے, اور آخری 3 منٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے, سیاست نہیں کرنی. تو ہماری یہی گزارش ہے کہ 18ویں ترمیم کا. اچھا دیکھیں شہباز بھائی, میں نے سوال شروع یہاں سے کیا تھا کہ اگر ہم ماضی کا چھوڑ کے, چونکہ ورنہ ہم اس میں کہاں اس کی ریسرچ کرتے پھریں گے دونوں. میں صرف کلوزنگ کر دوں, شروع کس نے کیا این سی سی کی میٹنگ سے پہلے آپ کے 2 وزراء کراچی لینڈ کر کے اسٹریٹ فائرنگ کر چکے تھے. باؤڈر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی ایسی ہم نے نہیں دیکھی اس سے بہت پہلے, میں بتاتا ہوں اس ٹون میں ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی. میں کہہ رہا ہوں جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں, اب آگے کا بہتر کر لیں. اگر ہم 1.5 ہفتہ پہلے اس سے ان کی طرف سے بہت سارے ایسے بیان آ چکے تھے جس کے ریاکشن میں یہ ہوا. میں تو آپ سے یہ اگری کرتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے جس میں ہم نے مل کے اس سے نپٹیں گے تو نپٹیں گے, اکیلے نہیں نپٹ سکتے. انہوں نے اور ہم نے اکٹھے ہو کر کام کرنا ہے. اور وجہ کیا ہے دیکھیے, 18ویں ترمیم آپ تھوڑے سے بڑے دل کا مظاہرہ کر لیں, ویسے بھی آپ وفاق ہیں, آپ بڑے بھائی کا کردار ادا کر لیں, ذرا کچھ شکوے شکایت بھی ہو تو پردے کے پیچھے کر لیں, کیمرے کے پیچھے کر لیں. بالکل ہے, اور اس میں صرف ہم نے ایک بات کہی, اور پرائم منسٹر صاحب نے این سی سی میں بھی بار بار کہی کہ صوبے 18ویں ترمیم کے بعد اپنے فیصلے کرنے میں, اس طرح کے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. وفاق آپ پہ کوئی فیصلہ امپوز نہیں کر رہا, آپ اپنی مرضی سے فیصلے کریں. یہ جو ایک امیج دیا جاتا ہے کہ فیصلے کرنے میں ڈیلے کیا گیا, بھائی فیصلے آپ نے کرنے ہیں, آپ اپنے صوبے. آپ اگر بزدار صاحب فیصلہ لیٹ کریں گے تو اس کی ذمہ داری بزدار صاحب پہ ہے, مراد علی شاہ صاحب پہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری. اسی طرح عمران خان صاحب پہ نہیں ہے, ہاں ہماری گورنمنٹ ہے اس حساب سے ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنلی یہ چیف منسٹر کی 18ویں ترمیم کے بعد رسپانسبلٹی ہے, ان کی کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو آپ نے اگر اچھے ڈیسیجن لیے اس کا کریڈٹ آپ کو جانا چاہیے, اگر آپ نے برے ڈیسیجن لیے اس کا بھی جواب دے آپ نے ہونا ہے. میں کوئی فرق کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ پنجاب نے 216 علاقوں کو بند کیا, کرفیو کی طرح بند کیا, سخت ترین جسے بند کرنا کہتے ہیں کیا, لاک ڈاؤن نہیں کہہ رہا, بالکل جیم کیا, اور ان کے اندر موجود تمام لوگوں کو کھانا دیا.
جو ان گلیوں میں یا ان جگہوں پہ 216 مقامات پر تھے اس میں گجرانوالہ بھی تھا, گجرات بھی تھا, لاہور بھی تھا, اور بھی شہر تھے, اور گاؤں بھی تھے ایک دو, ان جگہوں پہ تمام لوگوں کو کھانا گورنمنٹ نے دیا. لیکن ہم نے میڈیا پہ اس کی تشہیر نہیں کی, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بہت سخت لاک ڈاؤن کیا ہے, یا ہم نے سندھ پہ کوئی اس پہ تنقید. اب یہی بات جب سندھ کہتا ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ لوگوں کو راشن دیا, صرف میڈیا میں تشہیر نہیں کی, باقی اس کے شناختی کارڈ لے لیں اور آڈٹ کرا لیں, تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا, دکھاؤ ہمیں یار. وہ اصل میں ہماری جو سندھ کی وہاں پر پارٹی ہے. ایک اور دیکھیے نا وسیم بھائی, ایک اور آپ بات دیکھیے, کراچی جہاں پہ سارے لاک ڈاؤن کی بات چل رہی ہے, جو اصل بون آف کنٹینشن ہے اس ٹائم, بون آف کنٹینشن چلے ایک رانگ ورڈ ہے, جو سینسٹیو ایریا ہے, جیسے لاہور ہے پنجاب میں, کراچی سندھ میں ایک بڑا شہر ہے جہاں پہ آبادی زیادہ, جہاں لاک ڈاؤن کا اصل ایشو ہے. آپ دیکھیے وہاں سے ریپریزنٹیشن کس کی ہے پبلک کی, وہاں سے یا پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے یا ایم کیو ایم جیتی ہوئی ہے. کیا ان کو ان عوامی نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے وہاں سے؟ چلے قومی نمائندوں کو نہ لیں, صوبائی نمائندوں کو تو لینا. ان کو آپ نے اور بات کر دی, اور اس کا میں ضرور سوال کروں گا, لیکن یہ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ وہی بات جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے راشن پہنچایا ہے لیکن وہاں تک کیمرہ نہیں پہنچایا, باقی یہ 2.5 لاکھ شناختی کارڈ آپ آڈٹ کر لیں, لیکن آپ اپنے صحیح ہونے کی دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا, صرف کیمرہ نہیں پہنچایا. تو کیمرہ پہنچانا ٹھیک ہے, نہ پہنچانا ٹھیک ہے؟ دو مختلف باتیں یہاں پہ وسیم بھائی. ایک ہے آپ جب پبلک منی سپینڈ کرتے ہیں تو اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا, وہ تو کوئی نہ کوئی انکوائری ہو تو تبھی آپ پہ کسی پر الزام لگا دیں. میں ایسے کیسے الزام لگا سکتا ہوں کہ انہوں نے کھا لیے یا یہ کر لیے, تو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. لیکن میں یہ ایک مصدقہ اصول بتا رہا ہوں کہ جب آپ عوام کا پینی خرچ کریں گے تو وہ کوئی آپ اپنی جیب سے نہیں کر رہے کہ آپ اور اللہ کے درمیان مسئلہ ہے تو آپ اسے کہیں کہ ایک ہاتھ دینے والا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ رول پبلک منی پہ نہیں آتا. آپ اپنی ذاتی زکوٰۃ دیں, خیرات دیں, ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کا واحد طریقہ کیمرہ ہے یا باقی, لیکن گورنمنٹ کا پیسہ نہیں, بہت سارے طریقے ہیں ٹرانسپیرنسی. کیمرہ بھی ہو سکتا ہے, میڈیا کو اس کی انفارمیشن دینا ہو سکتا ہے, پبلک کو اس کی انفارمیشن دینا ہوتا ہے. جس بھی طرح سے انفارمڈ ہو پبلک, وہ کرنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ نے پیسہ خرچ کیا. اب میں یہ ساری باتیں مرزا صاحب سے ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنا پیسہ کیا, یہ جو سارا پھڈا پڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ کس نے کتنا پیسہ کیا, تو آپ کو نظر آیا جب ہمارے ورکرز پہ تشدد کیا گیا, جب انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینرز لگا رہے ہیں, جو لوگوں کو آپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں سرکار کے پیسے کا, اس کے اوپر انہوں نے روکنا چاہا ان بینرز کو, تو وہ جو پھڈا پڑا اور ہمارے ورکر زخمی ہوئے, وہاں سے یہ سارا پولیٹیکل ٹیمپریچر اوپر ہوا. ابھی میں ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کبھی نام لکھا, نہ نام لگایا, نہ کلیم کیا, کیونکہ یہ پبلک کا پیسہ ہے, یہ ہماری جیب سے پیسہ نہیں ہے. شہباز بھائی, میری نظر سے بہت ساری چیزیں ایسی گزری ہیں جو کہ گورنمنٹ کی امداد پہ تھی, اس پہ خان صاحب کی تصاویر لگی ہوئی تھی. ہو سکتا ہے آپ کے ایم پی ایز نے اپنے طور پر جو دیا اس میں لگا دی تصاویر, مجھے نہیں پتا قومی خزانے ہمارے ایم پی ایز نے کیا ہوگا. میں آخری بات کنٹریبیوٹ کر دوں, میں پنجاب میں ہوتا تھا, فیصل آباد میں فیصل آباد یونیورسٹی نے, سرکاری یونیورسٹی نے ایک بہت بڑا بل بورڈ لگایا جس کے اوپر خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی. پرائم منسٹر ہیں, وہ پرائم منسٹر کو کسی نے اس کی تصویر بھیج دی, مجھے انہوں نے میسج کیا اور کہا کہ اس کو فوراً اترواؤ. میں نے ڈی سی صاحب کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اتار دیجئے. اس کو انہوں نے کہا جی کہ آپ شور ہیں کہ پرائم منسٹر کی تصویر اتار دیجئے. میں نے کہا جی بالکل یہ پرائم منسٹر کے احکامات ہے, اسے اتار دیجئے. اس تصویر کو پھاڑ دیا گیا, مطلب کیونکہ اس پہ اور بھی میسج تھا, تصویر والا حصہ پھاڑ دیا گیا, باقی میسج رہنے دیا گیا, اور وہ تصویر پرائم منسٹر کو بھیجی تو انہوں نے کہا کہ ویل ڈن, اچھا ہوا. آپ بتائیے کوئی اور پرائم منسٹر یہ کام کروائے گا یا ہونے دے گا؟ تو پرائم منسٹر عمران خان اپنی تصویر اب یہ ساری باتیں آ گئی. اب میں اس میں ایک ایک کر کے پہلے تو آپ وہی بتا دیجئے, پوائنٹ دیکھیں, پہلے تو آپ وہی بتا دیجئے کہ جو جہاں پہ آپ کی بات آواز کٹ گئی تھی کہ کم از کم یہ مذہب والا معاملہ بڑا حساس ہے, میں سوال ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, اس پہ یونیفارم پالیسی بہت ضروری ہے. جی سر. میں وسیم بھائی آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور میں صرف مذہبی معاملات پر نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ صحت کا معاملہ ہے, یہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے, بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اس میں جتنی قومی ہم آہنگی ہوگی, جتنا پولیٹیکل سرٹنٹی ہوگی, جتنا ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے گا, میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو, اپنی عوام کو, اپنے ووٹرز کو, عوام الناس کو تحفظ فراہم کر پائیں گے کرونا وائرس کی وبا سے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے روزہ ہو, رمضان ہو, یا آپ کے صحت کا کرونا وائرس کا معاملہ. میں سمجھتا ہوں
ہم سب کو مل کر اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو اس میں آئی ہوپ کہ رمضان کے حوالے سے ہم ایک متفقہ لائے عمل تک پہنچ سکیں, تاکہ یعنی اس میں زیادہ زور سے دے رہا ہوں کہ پھر کوئی یہ نہ کیمپین چلا دے آپ کے خلاف مرتضیٰ صاحب یا آپ کے خلاف شہباز گل صاحب کہ دیکھو اس نے یہ الاؤ کیا, اس نے یہ الاؤ نہیں کیا, اس کا مطلب یہ فلاں ہے اور یہ تو فلاں ہے, یہ تو دشمن ہے, اللہ نہ کرو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک نیا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. اس لیے آئی ریئلی ہوپ کہ رمضان کے حوالے سے ہم کنسنسس پہ پہنچ جائیں. اب ذرا ایک ایک کر کے بات کر لیجئے. پہلا جو معاملہ میں نے شہباز صاحب جو کہہ رہے ہیں, ایک تو میری تو تجویز ہے کہ چلے اب جو بھی ہے جو بھی ہو گیا, اب آگے سے کم از کم ویسے ہی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اتحاد کا مہینہ ہے, ہم ذرا ایک یونیفارمٹی والی بات لے کے آگے بڑھے تو بہت اچھا ہے. ٹرانسپیرنسی سب سے زیادہ پھڈا جس بات کا پڑا ہوا ہے. تو مرتضیٰ نواب صاحب آپ یہ بتا دیجئے, آپ لوگوں نے کیمرہ نہیں پہنچایا, بہت اچھی بات ہے, پہنچائے تھے تو بھی ٹھیک تھا. کیا ایک بات ہے جو آپ کہیں گے کہ بھائی ہماری ٹرانسپیرنسی کا یہ ثبوت ہے کہ ہم نے اتنے ارب کی چیزیں بانٹی ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے, بتائیے. دیکھیں وسیم بھائی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شہباز گل صاحب تمام اٹیک کر لیں اور آخر میں کہیں کہ دیکھیں اس طریقے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تھوڑا سا بیلنس یا فیصلہ کر لے کہ ہمیں ہم آہنگی کریٹ کرنی ہے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. جو باتیں اسپرٹ ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ قومی ہم آہنگی ہونی چاہیے, بٹ بدمزگی تبھی پیدا ہوتی ہے جب وہ قومی ہم آہنگی کے آڑ میں آپ کوئی اور سیاسی جملہ کر دیں, کوئی طنز کر دیں. میں سمجھتا ہوں اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو میں بڑے تحمل کے ساتھ شہباز گل صاحب کی بات سن رہا تھا جس میں انہوں نے بڑی چیزیں کہہ دی. اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جواب کس طریقے سے دوں. آپ چاہتے ہیں کہ میں ریکارڈ کو درست بھی کروں اور جو انہوں نے غلط بیانی کی ہے اس کو بھی درست کروں, یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا نیریٹو دوں؟ اب آپ فیصلہ کر لیں, باقی قوم جو سننا چاہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بات ایسی ہو کہ جب 7-8 منٹ بعد یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو تو لوگ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو دو الگ الگ پارٹیاں ہیں, اس لیے رائے الگ الگ ہے, لیکن دے آر میچور اینڈ ڈیسنٹ انف کہ بچوں کی طرح لڑ نہ پڑے. ان کو پتہ ہے کہ بڑا دشمن کورونا ہے, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی نہیں ہے. اب انتخاب آپ کر لیں الفاظ کا. گویا پھر تھوڑی سی زیادتی یہ ہو گئی کہ میرے بھائی, میرے بڑے بھائی, میرے محترم شہباز گل صاحب نے 15 منٹ تک ماشاءاللہ جو باتیں انہوں نے کہیں اس کا میں جواب نہ دوں. نہیں آپ آپ فیکچولی کوئی چیز کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ آپ بالکل دیں, آف کورس کریں, اگر آپ فیکچولی بالکل کریں. چلیں اب آ جائیں راشن کی تقسیم. جی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی, جی, ڈیسنسی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت نے میگزیمم ریلیف جو اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتی تھی اس کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا. ہم نے فلاحی اداروں کو بھی اجازت دی راشن تقسیم کرنے کی اور ان فلاحی اداروں کو تاکید کی کہ آپ پبلکلی راشن ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے, رات کو اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں جا کے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر مجمع اکٹھا نہ ہو وہاں پر راشن تقسیم کیا جائے گا. راشن اس طریقے سے فلاحی اداروں نے تقسیم کیا. اس کے بعد ہم نے اپنے ڈپٹی کمشنرز کے تھرو راشن تقسیم کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا اور اسی طریقے سے ڈپٹی کمشنرز نے راشن کو تقسیم کیا گیا. تمام تفصیلات, تمام کہ کس کس کو دیا گیا ہے, کتنا دیا گیا ہے, کس ڈسٹرکٹ میں, کس کانسٹیٹوئنسی میں کتنا گیا ہے, کس طریقے سے گیا گیا ہے, کس دکان سے خریدا گیا ہے, تمام تفصیلات ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور ہمیں اس میں شیئر کرنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے وسیم بھائی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ شہباز گل نے شاید الزام نہیں لگایا, بٹ فیصل واڈا صاحب نے, علی زیدی صاحب نے کراچی تشریف لا کے الزام لگایا. ان کے کچھ اور ایم پی ایز نے ہمارے وزیر اعلیٰ, ہمارے وزراء کے خلاف بڑے بڑے الزامات راشن کے حوالے سے لگائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, بے بنیاد تھا اور کمپلیٹ غلط. اور اس پہ نہیں شہباز گل صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ بھائی میں الزام کیسے لگا سکتا ہوں جب تک تحقیقات نہ ہو. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ باقی لوگوں نے لگائے ہیں, انہوں نے نہیں لگایا, جو کہ رسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے میرا خیال. دوسری شہباز گل صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ جو خود نمائی ہے پسند نہیں ہے. کاش کہ ان کی بات درست ہوتی, لیکن اگین ریکارڈ کی درستگی کے میں نے گورنر ہاؤس پنجاب کی تصاویر دیکھی ہیں جہاں پہ خان صاحب راشن بانٹ رہے ہیں کسی کو اور اس راشن کے تھیلے پہ خان صاحب کی تصویر ہے. میرے خیال میں آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے, آپ چاہیں گے تو میں تصاویر آپ کو دے دوں گا. تو اگر شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ میرے وزیر اعظم کو خود پسندی یا خود نمائی پسند نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جو اچھا میں اس میں بھی ان کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کرتا, وزیر اعظم اتنی مائکرو مینجمنٹ نہیں کرتا ہوگا کہ گورنر ہاؤس پنجاب جانے سے پہلے چیک کروا لے کہ راشن کے تھیلے پہ. I don't doubt his intention also frankly. وسیم میں قطعی طور پر وزیر اعظم صاحب کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, بٹ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے وہ تصاویر دیکھی ہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں
لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا مطلب اس سے یہ امپریشن دینا کہ انہوں نے وہ لگوائی ہوں گی تصاویر خود یا وہ بڑے خوش ہوں گے، یہ بھی کہنا ذرا زیادہ قیاس ہے. اچھا میری بات سنیں ایک منٹ. وہ پرائیویٹ ڈونیشن مراد علی شہباز بھائی میں نے آپ کی بات پہ انٹرپریٹ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ ڈونیشن. ٹھیک ہے جی آگے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پریس کانفرنس میں بات کرتا ہے، دل سے بات کرتا ہے، ایموشنل بات کرتا ہے، تو اس کے اوپر کہہ دیا جاتا ہے کہ خود نمائی کر رہا ہے، قوم کو میں تفرقہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن نہیں، یہ وزیر اعظم کو نہیں پتا ہو سکتا، وفاقی وزراء کو نہیں پتا ہو سکتا. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی، اگر پرنسپل ہے تو پرنسپل پھر یک طرفہ نہیں کریں، اس کو آپ ایکولی بیلنس کریں. اگر تحریک انصاف نہیں ٹھیک ہے، جس طرح مجھے افسوس ہوا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ کر جب کہا گیا کہ جناب مراد علی شاہ صاحب سے ہم نے حساب مانگا تو وہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگے. اب یہ اتنا اٹ از روتھلیس. میں تنزیہ نہیں، میں اس کو روتھلیس کہوں گا، کیونکہ نہ مجھے عمران خان کی نیت پر شک ہے نہ مراد علی شاہ کی نیت پر شک ہے. نہیں کرنا چاہیے، کچھ کام اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ نیتوں کا اور دلوں کا حال جاننے والا ہے. وسیم بھائی میں ایک گزارش کروں، جی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، جی کرونا وائرس کا مسئلہ از بیونڈ پالیٹکس. ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم سروائیو کریں گے بحیثیت قوم تو ہم تمام چیزیں دیکھ لیں گے. لیکن اگر میرے گھر میں اموات ہونی شروع ہو گئی، آپ کے گھر میں اموات ہونی شروع ہو گئی، خان صاحب کے گھر میں اموات ہونی شروع ہو گئی، شہباز صاحب کے گھر میں اموات ہونی شروع ہو گئی، تو ہم یہ تکلیف، یہ کرب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کرب سے بچیں. مراد علی شاہ کا ذاتی لاس بھی ہوا ہے، ان کی یقین جانے وسیم بھائی، جن گھروں میں وہ اموات ہوئی ہیں ان کا تکلیف، ان کا درد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کس کرب سے وہ گزر رہے ہیں اس کرب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت. اب ایک بات اور بتا دیں بس پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوا کہ جب سندھ میں احساس پروگرام کے تحت ڈسٹریبیوشن شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وہاں پر بی بی شہید کی تصاویر آمیزہ کرنے کی کوشش کی، آویزہ کرنے کی. وہ پولیٹیکل معاملہ ہو گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، وہاں سے معاملہ خراب ہوا. تو اگر یہ ایسا ہوا ہے تو اس طرح کے واقعات تو نہیں ہونے چاہیے. میں وسیم بھائی صرف ایک بات اور ایڈ کر دوں، اس کے بعد میں اس کا جواب دے دوں. کوئکلی بس ذرا ہاں وائنڈ اپ کریں. میرے دوست شہباز گل نے کہا کہ وہ خود نیشنل کمانڈ کمیٹی کی میٹنگ میں ہوتے ہیں تو ان کو پرسنلی پتا ہے. جی میں بھی بحیثیت مشیر وزیر اعلیٰ سندھ میٹنگ میں بیٹھتا ہوں. جب میں بھی بات کرتا ہوں تو ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ نے ہر میٹنگ میں وزیر اعظم کو مخاطب ہو کے کہا کہ سر یو آر دا پرائم منسٹر، یو ڈیسائیڈ وی ول فالو. یہ وزیر اعظم کو انہوں نے ایک بار نہیں بار بار مخاطب ہو کے کہا. کنفیوژنز کہاں سے کریٹ ہوتی ہیں کہ 1 اپریل کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ لاک ڈاؤن 14 تاریخ تک ایکسٹینڈ ہوگا. اسد عمر صاحب نے لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کرنے کا اعلان کیا، بٹ وزیر اعظم نے 4 تاریخ کو آ کے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دینی چاہیے. آپ ان سے پوچھیں شہباز گل صاحب سے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی رپورٹ ریکارڈ پر ہے 1 اپریل کی میٹنگ میں کہ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، اس کو مزید مؤثر بنانا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی گزارش پہ چلے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی کنسیڈر کر لینا چاہیے. لیکن مرتضی صاحب اگر آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہیں اینڈ یو ایکسپیکٹ فیڈرل گورنمنٹ ٹو ریسپیکٹ دیٹ ڈیسیژن بیکاز آپ کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے. اس طرح اگر فیڈرل کی بھی یہ رائے ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنی چاہیے تو آپ ریسپیکٹ کریں اس کو، آپ اس سے ڈس ایگری کریں بٹ ان کو کرنے دیں ان کی رائے. پھر آپ ٹی وی بیٹھ کے اس کو تنقید نہ کریں. اپنا فیصلہ ہے نا سب کا اور اپنی اپنی وجوہات ہے دونوں کی. قطع کلامی معاف، بٹ تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے. 1 تاریخ کو جب فیصلہ ہوا لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کرنے کا، وہ ماشاءاللہ کنسنسس سے ہوا کہ 14 تاریخ تک لاک ڈاؤن رہے گا. جی تو 3 تاریخ کو یا 4 تاریخ کو وزیر اعظم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا نا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دیں. ان کو 14 تاریخ کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوئی. اب آ جائیں جو آپ نے سوال پوچھا تھا بے نظیر انکم سپورٹ کے احساس پروگرام کے حوالے سے. گورنر سندھ مختلف مقامات پر گئے، علی زیدی صاحب گئے، باقی وزراء بھی گئے ان کے. وہ ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں. ہمارا وہاں کوئی بندہ موجود نہیں ہے. لوگ خود برملا اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ان لوگوں کو کہنے دیں، بڑی اچھی بات ہے آپ کے لیے، گڈ فار یو. بینرز نہ لگائیں نا وہاں پہ، اس کو پولیٹیکل نہ کریں. وسیم صاحب کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں جو پیسے کٹوتی کا بھی الزام لگا نا، اس میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ٹنڈو محمد خان نے دادو کے اندر جو ہے ان دونوں اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے انوالو تھے اس کے اندر. بٹ میں الزام تراشی پہ نہیں جانا چاہتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر پیسہ غریبوں کو مل رہا ہے اچھی بات ہے، ملنا چاہیے، لیکن اس کو دینا چاہیے تھا ان کو اس طریقے سے تاکہ لوگ بھگدڑ کے طور پہ نہیں آتے. ملتان میں ایک عورت کی جان چلے گئی اسٹیمپیڈ کی وجہ سے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ الیکٹرانکلی اگر لوگوں کو پیسے مل جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ بہتر طریقے سے. اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے اس کو وائنڈ اپ، میں اس کو اس طرح نہیں ختم کرنا چاہتا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن میں آپ کو دونوں تک اگر ہاتھ جوڑ کے گزارش کر سکوں کہ ظاہر اب یہ تو ڈسکشن ہم 1 گھنٹے تک کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا اور دونوں کی باتوں میں اپنی اپنی لاجک اور وزن ہوگا. لیکن
اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اسٹارٹنگ فرام یو شہباز بھائی اس طرح کا میسج جا سکتا ہے کہ بھائی ہم دو الگ الگ حکومتیں اس لیے اختلاف تو ہوگا اٹ از بٹ نیچرل لیکن ہم کوشش کریں گے زیادہ تر اختلاف جو ہے وہ ہم کیمرے کے سامنے نہیں بلکہ کیمرے کے پیچھے رابطہ کر کے ختم کر لیں اور باقی ہم مل جل کر چلیں ایسی لڑائی نہیں ہے اختلاف ہے سر پہلے آپ ایک بات کر لیں پھر آخری بات آپ کر لیں مرتضیٰ بھائی جی شہباز بھائی دیکھیے دو باتیں پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سندھ حکومت کا آئینی حق ہے 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے ان کو حق دینا نہیں ان کا حق ہے صحیح ٹھیک ہے اور یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ یہ وہاں پر جو فیصلہ کریں ہمیں اس کا احترام ہے ہم اس کا مکمل احترام کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں پہلے دن سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کیا ڈیسیجن کرتی ہے ہم ان پہ امپوز نہیں کرتے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہا اور یہ جو بھی وہاں کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اپنی عوام کے بہترین انٹرسٹ میں کرتے ہوں گے ہماری صرف ان سے گزارش یہ ہے کہ ایک میٹنگ میں آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس نہ کیجئے وہی بات میٹنگ میں کیجئے جہاں آپ اسد عمر صاحب کو یہ انہوں نے بجا فرمایا کہ مراد علی شاہ صاحب میٹنگ میں کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ اگری کریں گے اسد عمر جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ اگری کریں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میٹنگ کے اندر بات ہوتی ہے وہی باہر ہونی چاہیے نمبر 1 تو ہم انشاءاللہ مل جل کے ہمیں عوام کی خدمت کرنی چاہیے اس پہ آخری بات کر لیں بہت بڑی مصیبت ہے اور ہم سب کو ملنا ہے اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جب کوئی بندہ ڈونیشن دیتا ہے اب بدامی صاحب آپ کو کوئی بندہ گجرا والا بلاتا ہے اور وہ اس نے زکوٰۃ بانٹنی ہے اگر وہ آپ کی تصویر لگاتا ہے اس کا شوق ہے وہ لگا لے پبلک منی کے اوپر عمران خان کبھی نہ ہمارے ہاں کسی پروگرام میں عمران خان صاحب کی والدہ کا نام لکھا گیا نہ والد کا نہ ان کا ان کے اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے کہ بے نظیر محترمہ کا اور بھٹو شہید کا پہلے نام لکھا گیا اور ابھی بھی لکھا جاتا ہے تو یہ تحریک انصاف کا کلچر نہیں ہے نام لکھنا اور دوسری بات میں تھوڑی سی یہ کر دوں جو انہوں نے کی بالکل ان کی باتیں بہت ساری ہوں گی جو ان کو تکلیف ہوئی ہوگی کسی کی سٹیٹمنٹ سے لیکن یہ شمائل اپنا شیلا رضا صاحبہ کے ٹویٹ دیکھ لیں 31 تاریخ کو بزدار صاحب کو انہوں نے بودار لکھا آج انہوں نے ایک بہت ہی قابل اعتراض ٹویٹ کیا چند دن پہلے انہوں نے ایک بہت ہی قابل اعتراض ٹویٹ کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب جیسے مرتضیٰ شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں میرا اور ان کا ڈیفرنس ہوتا ہے ہم سارا دن ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بدتمیزی کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں شیلا صاحب سے میری اتفاق آج ہی بات ہے میں نے بھی ان سے کہا ہے کہ شیلا آپ یو آر بگر دین دس چھوڑیں آپ ہر جگہ پر میری آج شیلا صاحب سے بات ہوئی وہ بہت اپسیٹ تھی اس بات پہ کہ ان کو وہ کہتی ہے میں گڈ مارننگ کا میسج کرتی ہوں تو مجھے نیچے گالیاں لکھی ہوئی آتی ہیں میں نے ان سے کہا وہ غلط ہوتا ہے لیکن آپ اس سطح پر نہیں جائیے اور آپ مت کیجیے یہاں فریڈم آف سپیچ ہے گالی دینے کا کسی کو بھی نہیں ہے وہ ان کو بھی کوئی نہ دے وہ بھی تو میں نے ان سے آج ہی درخواست یہ کہ آپ بھی ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں میں تو اسی مشن پہ بات میں صرف یہ مرتضیٰ بھائی آپ کنکلوڈ کر دیں بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں طرف ہوتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ذمہ داری آپ کی ہے فیصلہ لیجئے اور اس فیصلے کو کسی اور پہ نہیں آپ نے شفٹ کرنا آپ کا حق ہے آپ کی رسپانسبلٹی ہے آپ کا بنتا ہی نہیں ہمارے پہ تنقید کرنا آپ کا صوبہ ہے آپ کی رسپانسبلٹی ہے فیصلہ لیجئے اگر ہماری طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملا ڈیٹا کے ساتھ ثابت کیجئے ہم ذمہ دار ہیں ابھی تک جو امدادی سامان آیا میڈیکل کا سامان سب سے زیادہ سندھ کو دیا گیا میں نہیں چاہ رہا اس ڈیبیٹ کو دوبارہ کھولنا نہیں چاہ رہا میں تو اس کو تو میں تو سمیٹنا چاہ رہا ہوں جی بالکل مرتضیٰ بھائی جی وسیم بھائی اگر بھٹو شہید کا یا شہید بی بی کا نام کسی جگہ لکھا جاتا ہے تو وہ ملک کے سابق وزرائے اعظم ہیں خان صاحب کے والدین جو ہے وہ ملک کے الیکٹڈ لیڈران وزرائے اعظم یا صدور نہیں رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایگزامپل جو دیا تھا تھوڑا غیر مناسب تھا لیکن اگین میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گا کہ سندھ حکومت ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو ہم وہ پاکستانی عوام کے وسیع تر مفاد میں سب کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں نیشنل ہارمونی ہونی چاہیے آئیے ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے مل کر کام کیجئے تنقید ہم زندگی بھر کرتے رہیں گے لیکن ابھی زندگیوں کو بچائیے ہمارا ساتھ دیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیٹس ٹرائی اینڈ سیو the nation of Pakistan and the entire country انشاءاللہ زبردست I wanted to end on that یہ میں نے کہا کہ وہ صاحب کے وزرائے اعظم تھے میں اسے اگری کرتا ہوں لیکن ان کے نام پہ ووٹ تو لیا جاتا ہے نا تو پبلک منی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ ریکویسٹ اب میں اس کا جواب دوں دیکھیں وسیم بھائی this is the problem this is the problem this is the problem میں نے اتنا تحمل کا مظاہرہ کیا اتنا تحمل کا مظاہرہ کیا مجھے بتائیے کہ آخر میں اگر ان کو پوائنٹ سکورنگ ہی کرنی ہے نکتہ چینی کرنی ہے آپ مجھے بتائیں ہم کیسے آگے بڑھیں گے شہباز بھائی میں آپ دونوں میرے بھائی ہیں میں کہوں گا کہ نکتہ چینی نہیں کی آپ فیڈرل گورنمنٹ ہیں یار آپ ذرا بڑا دل کر لیں یار آپ تھوڑا سا بڑا دل کر لیں اس کا آپ کو اجر ملے گا یہاں بھی اور وہاں بھی
ایک بات کہوں میں بالکل تیار ہوں، لیکن وسیم بھائی، ایک ایک میں نے بات کہوں؟ نقطے کی بات کی کہ عوام کے پیسے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وسیم بھائی ایک بات کہوں، جی۔ صرف ایک بات اگر اجازت دیں، جی جی دنیا بھر میں دو چیزیں لا علاج ہیں، ایک کرونا وائرس اور دوسرا خود پسندی۔ پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کون خود پسندی کرتا ہے کون نہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ اب اپنی کاوش میں کتنا کامیاب ہوئی مجھے نہیں معلوم۔ بریک کے بعد دنیا بھر میں ذرا کورسپونڈنٹ سے بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں کورونا کی کیا صورتحال ہے اس وقت۔